اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور اس سے آستے راستہ نکلتا ہے، مگر یہ بھولا نہیں جا سکتا۔ اگر آج بھی ہم شیری کشمیر کا نام لیتے ہیں، لینڈ ٹو ٹریلر کی بات کرتے ہیں، کئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے کہنا پڑتا ہے۔ آپ کے بچے نہیں جانتے کہ شیری کشمیر کے زمانے میں وہ جب آپ لوگ جاتے تھے پہاڑوں پہ تو ٹیچر آپ کے ساتھ جاتا تھا، وہ کتنا آپ کو پڑھاتا تھا میں نہیں جانتا، مگر ایک استاد ساتھ جاتا تھا کہ آپ تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ اگر کوئی قوم سب سے زیادہ پچھڑی تھی وہ گجر بکروال اور شیڈول کاسٹ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت پیچھے رہ گئے تھے، تعلیم سے محروم تھے۔ اور جب تک تعلیم نہیں آئے گی، اگر ہندوستان میں بھی آج آپ دیکھیں تو مسلمان جو ہیں تعلیم سے بہت پیچھے رہے، دینی تعلیم حاصل کی مگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ دین سے بہت دور رہے۔ اگر ہم نے اس وقت تعلیم پائی ہوتی تو آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے شیڈول ٹرائب ملا آپ کو، شیڈول ٹرائب سے آپ کے لوگ اٹھنے لگے۔ اگر آپ دیکھیں ڈی سی بھی ہیں، پولیس میں بڑے بڑے افسر ہیں، سیکریٹریٹ میں بڑے بڑے افسر ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس شیڈول کاسٹ کی ریزرویشن سے ہوئی، شیڈول ٹرائب کی ریزرویشن سے۔ آج اگر وہ پچھڑی قوم شیڈول کاسٹ جو ہیں آج وہ جہاز بھی اڑا رہے ہیں، فوج میں بھی بڑے بڑی جگہوں پہ، ہر جگہ پہ، بڑے بڑے عہدوں پہ، دفتروں میں۔ سب سے بڑی چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ تعلیم کی طرف آپ لوگوں کو بھی توجہ دینی پڑے گی۔ اس میں ضرور انشاءاللہ اگر حکومت اللہ نے دی اس کی طرف ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر صحت دیکھی، سب سے زیادہ میں نے صحت دیکھی اگر گری ہوئی ہے تو گجر بکروال کی ہے، کیونکہ وہ بہت پیچھے رہا۔ میرے خود رشتے دار ہیں، ٹنگ مرگ میں رہتے ہیں، وہ آج بھی گھوڑے چلاتے ہیں، آج بھی گلمرگ میں جا کر ٹورسٹ گائیڈ ہیں، کیونکہ پڑھا نہیں، اسی پہ رہے کہ گھوڑے چلائیں۔ اتنی غربت ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یہ میرے رشتے داروں کا حال ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتاؤں، ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ ایک رشتے دار اگر اللہ نے اچھا خاصا امیر بنایا، وہ دوسری کی طرف دیکھتا نہیں کہ اس کو بھی کچھ مدد کر سکے، اس کو بھی اٹھا سکے، اس کو بھی اس مشکل سے نکال سکے۔ مگر کوشش ہم سب نے کی ہے، میں کوئی شک نہیں، کتنی کی کتنی نہیں کی تو دوسری بات ہے، مگر کوشش کی۔ میری بھی حکومت 6 سال رہی، جتنا میں کر سکا میں نے کوشش کی۔ اسکول بند تھے آپ کے، کبھی بھولیے مت، کوئی اسکول میں ہر وقت جب ہیلی کاپٹر سے اڑتا تھا آپ کے علاقوں سے اوپر سے بند تھے۔ اللہ شفیع صاحب کو صحت بخشے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے وہ رہبر تعلیم جب لایا، میں ان سے پوچھا تھا کہ یار کبھی شفیع صاحب یہ اسکول کھلیں گے؟ کیونکہ ایک اخبار ہوتا تھا یہاں پہ، کشمیر ٹائم اس کا نام تھا، وہ ہر دن لکھتا تھا اتنے دن رہ گئے اسکول کھلیں گے؟ میں اسمبلی میں ان سے پوچھا یہ ہوگا، کبھی ہوگا یہ بھولیے مت۔ 300 ڈاکٹر اور اس میں وید اور اس میں حکیم اور باقی ڈاکٹر، یہ نہیں دیکھ کر اس کا مذہب کیا ہے یہ، میں نے ان کو نوکری لگایا اور بھیجا، میں نے کہا گاؤں میں جاؤ، گاؤں میں لوگ کی طرف دیکھو۔ کبھی مت یہ بھولیے، شیخ صاحب نے ایک لایا تھا کہ استاد جو ہے اس کو سکھایا جائے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج، اور اگر
وہ بیمار زیادہ ہو تو ہسپتال بھیجا جائے، کیونکہ بچے سے پوچھتا تھے وہ گھر میں سب ٹھیک ہے. اور جس دن بچہ نہیں آتا تھا دوسرے پوچھتے کیوں نہیں آئے؟ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے. ایسی ایسی چیزیں کی گئی جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں بھی دنیا میں کی. کیا نیشنل کانفرنس جو کتنا کر سکتی تھی کیا. اور کتنی لڑائیاں ہمیں دلی سے نہیں لڑنی پڑی. وہ سارا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ جب چاہیں بھیجتے ہیں، جب چاہیں نہیں چاہیے. اس کے بعد بھی جتنا ہو سکا یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا غلط ہے. یا ہو سکتا ہے ہر ایک وقت نہیں کر سکے. کافی کنڈی کنال بنی، یہ جو کٹھوا سے یہاں تک لائی گئی. سب سے بڑی مشکل اس میں یہ آئی کہ کنڈی براج بنانا تھا. وہ پنجاب نے وعدہ کیا تھا اس وقت ہم سے، شیری کشمیر کے وقت سے، کہ ہم بنائیں گے، آپ ہمیں وہ جو وہ ڈیم بنایا ہوا ہے اور بجلی جہاں سے پیدا کرتے ہیں یہ راوی سے، اس پہ یہ کیا تھا کہ آپ یہ بنائیے اور ہمیں یہ براج بنا دیجئے کہ جس سے وہاں پہ پانی پہنچ سکے. آج تو بھائی لوگوں ہمارا یہ حال ہے، نہ برف ہے نہ بارش ہے. گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ دعا نہیں مانگو گے تو کل ہم بھوکے نہ مر جائیں، پیاس سے نہ مر جائیں. اسے اللہ کی واسطے دعا کریے یا اللہ سے مانگیے یا اللہ ہمیں برف بھیج، بارش بھیج جو ہم بچ سکیں. آپ کے مویشی کیسے بچیں گے جب تک ان کے لیے خوراک نہیں ہوگی؟ ہم لوگ اپنے ایمان کو پہلے ٹٹولیں. اگر ایک کا کام ہو گیا دوسرے کا نہیں ہوتا بس وہ ناراض ہو جاتا ہے. میں نے خود دیکھا، میرے ورکرز میں نے دیکھا، مگر کہیں نہ کہیں تو پانی پہنچا، ہمارے گھر میں کیوں نہیں پہنچا؟ بھیا انشاءاللہ وہاں بھی پہنچے گا. اس وقت یہاں جموں کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی، 200 کروڑ صرف اس کی قیمت تھی اس وقت، کہ چناب سے پانی لایا جائے گا اور 50 سال تک یہاں پہ پانی کی کمی نہیں رہے گی. آج اللہ جانے کتنے ہزاروں کروڑ کا معاملہ ہوگا، آج تک اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. آج بھی ٹینکر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ حکومت کو کرنا پڑے گا اور دہلی کو اس میں مدد دینی پڑے گی کہ یہ لوگوں کا معاملہ ہے. اس میں نہیں ہے کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے انسان ہے. اسی طرح توجہ دینی پڑے گی. مگر آپ سے کہتا ہوں مایوس مت ہوگی، تب آپ مسلمان ہیں نہیں. وہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہے، اور میں دینے والا ہوں، کوئی اور دینے والا نہیں. اس کا دامن تھامیے اور اپنے آپ کو سیدھا کھینچیے. ارے جن کو ہم نے فائدہ بھی پہنچایا وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے، انہوں نے بھی پیسے کا دامن پکڑ لیا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب سامبا میں آپ کے کوٹھے جلائے گئے، آپ لوگ اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے اور ماؤں کو بچانے کے لیے جموں لائے، بٹھنڈی کے علاقے میں رہے. میں نے آپ کے بڑے بڑے لیڈروں سے کہا، میں نے کہا اکٹھے ہو جائیے، آپ کا ایک نمائندہ ہم لوگ کھڑا کریں گے، اسے ساتھ رہیے. بڑے وعدے کیے جناب بالکل ہوگا، یہ ہوگا. پھر 6 گجر اٹھے. کیوں؟ پیسہ دیا گیا. اللہ جانے کل کیا کریں گے. کل ان کے پاس بہت پیسہ ہے جو دوسری جماعت ہے. اس وقت آپ کا ایمان رہے گا یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے. مگر یاد رکھیے گا جانا اسی کے پاس ہے، وہیں رہنا ہے. وہاں جہنم اور جنت بھی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کو جہنم چاہیے یا جنت چاہیے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے.
عمر صاحب نے صحیح کہا، ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی، اور محنت سے ہی ہم لوگ آپ لوگوں کے سر قریب آ سکتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں نے بھی محنت کرنی ہے، یعنی ہم نے صرف محنت نہیں کرنی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی چلنا ہے۔ یہ ایک طرف کا معاملہ نہیں ہے، یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، تب ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بڑھیں گے۔ آنے والے ہیں چناؤ، آنے والے ہیں، اللہ جانے اس وقت کیا کیا یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے، کیا کیا چیزیں آپ کو ورگلائیں گے نہیں۔ ہندوؤں کو تو ورگلائے رہے ہیں رام مندر پہ، آپ کو پتہ نہیں کون سا آپ کو تماشا دکھائیں گے، میں نہیں جانتا۔ اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نے اپنی بنیادیں زندہ رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ یاد ہے کس طرح ایک منتری نے آپ کے گھروں کو اڑا دیا، جہاں آپ 50-50 60 سال سے رہ رہے تھے، وہاں سے آپ کو بے گھر کر دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا گھر بنائے ہوئے ان کے کس طرح ٹوٹے گئے، کس طرح بے گھر بنایا گیا۔ مگر آپ نے ہمیں چنا نہیں، آپ نے ان کو چنا جنہوں نے یہ کیا۔ اب آپ تک ہے، چل ایسی غلطی نہ کریے گا کہ ان کو چنیں گے جو آپ کا بنیادی مسئلہ ختم کر دیں گے، کہ آپ رہیں گے ہی نہیں۔ خیال رکھیے گا، ہوش کریے گا۔ آج سوال نہیں ہے آج ہمارا وجود رہے گا یا نہیں، اس کا سوال ہے۔ آج نہیں ہے کہ میری سڑک بنی یا نہیں، ہمارا پانی آیا یا نہیں، آج سوال ہے وجود کا۔ آج دیکھیے حال کیا ہے، جیسے میاں صاحب نے آپ سے کہا، آپ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ریت نہیں اٹھا سکتے، سارے ٹھیکے باہر والوں کو، مزدور باہر سے۔ کیا ہمارے لوگ اتنے بیکار ہیں؟ نوکری میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے لوگ پڑھے لکھے بچے اور بیٹھے ہوئے ہیں، دوائیوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور شراب بھی تو اب ہر گاؤں میں پہنچ گئی ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔ اب ہم اپنے بچے اور بچوں کو گرے ہوئے دیکھیں نالوں میں شراب پیتے۔ ہوش کریے، اگر آج بھی آپ لوگ جاگے نہیں اور اس خطرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو آنے والا ہے، تو پھر مجھے معاف کریے گا، میری ملاقات آپ کے سامنے اللہ کے پاس ہوگی۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے پچھلے الیکشن میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہوش کیجیے، مگر جموں کشمیر کا عوام بے ہوشی میں رہا، ہندو تو ہمیں پاکستانی سمجھنے لگا، اور وہ ان کے چکر میں آ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا چکر دیے گئے، میں نہیں جانتا۔ مجھے مولانا سعید کی یہ بات یاد ہے، جب شیری کشمیر وہ سب جیل میں تھے، پارلیمانی الیکشن آیا، انہوں نے کہا نیشنل کانفرنس اگر کہے گی کھمبے پہ اس کا نشان ہوگا، اس کھمبے کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ ہمارا ہے یا دوسرے کا ہے۔ آپ کو چھوڑ دیجیے، آج یہ سوچیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ریاست کو یونین ٹیریٹری بنایا جائے، میں نے یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ بن کے دیکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا جو آج یہاں ہو رہا ہے۔ سارے افسر باہر کے، وہ کیا جانے آپ کون ہیں، کہاں سے، ابھی تکلیف کیا ہے۔ عمر صاحب کے وقت میں اور میرے وقت میں اور شیری کشمیر کے وقت میں سیکریٹریٹ میں اتنا رش ہوتا تھا لوگوں کا کہ آپ چل نہیں سکتے تھے۔ ہر دفتر میں یہ بیٹھے ہیں میری منسٹر، پوچھے ان سے، گھروں میں رش، کیوں کوئی سننے والا تھا۔ آج کوئی سننے والا نہیں۔ آج آپ اللہ کے چھپر کے نیچے ہیں، بس اسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں، انسان کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو بدلائیں گے تو آپ بدلائیں گے، نہیں تو نہیں بدلے گا۔ اس میں یہاں کا جموں کا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی ہے، اس کو یکجٹ ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔
نہیں کرو گے مٹ جاؤ گے. اگر اپنا تشخص قائم کرنا چاہتی ہو تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھوڑ دو. کس نے کیا کیا وہ چھوڑ دو. اس سے چلو کہ نہیں ہم نے اس جماعت کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ جماعت جو ہے ہو سکتا ہے اس ریاض کی مشکلوں کو دور کر سکے. تو اللہ مہربان ہو تو ہو سکتا ہے، مگر اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے چلنا ہے. اگر نہیں رہیں گے تو مشکلات ہیں. ہم کریں گے کوشش، جیسے یہ نے فرمایا ہر جگہ پہنچیں گے، آپ سے بات کریں گے، وہاں کھلے طرح سے بات کریں. میں تو یہ کہوں گا وہاں ایسی کانفرنس ہونی جہاں پہ آپ لوگ بیٹھیں اور لیڈر لوگ کی طرف سے بیٹھے اور آپ باتیں کریں اور ہم لوگ سنیں. اس میں کیا ہوگا ہمیں بھی پتہ لگے گا آپ کہاں ہیں. یہ تو ہم یہاں سے بول رہے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا. اور وہ میں ان سے گزارش کروں گا وہ کانفرنس رکھنی چاہیے جہاں پہ چاندی کیوں نہ ہو مگر ہم آپ کے درد کو سن سکیں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت بھیجی تو ہم اس درد کو یاد رکھیں گے اور اس درد کی دوا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ضروری ہے. مگر سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں. دوسرا پھر اپنے آپ پہ بھروسہ. جس دن تم میں وہ بھروسہ آ جائے گا ہم ڈر جاتے ہیں. موت تو اللہ کے پاس ہے، کون ہے موت دینے والا؟ جس دن آئے گی کیا اس دن فوج بچا سکے گی فاروق عبداللہ کو؟ نہیں بچا سکے، کیونکہ دینے والا وہ ہے اور زندگی بخشنے والا وہ ہے. اگر میں مرنا تھا پچھلے مہینے مر جاتا، میں بالکل ٹھیک تھا. یہ معلوم نہیں تھا مجھے کہ مجھے نیمونیا ہو گیا ہے، مگر اللہ نے بچانا تھا. ہسپتال گیا، ڈاکٹر نے کہا ہسپتال جاؤ ذرا ایکس رے کراؤ. معلوم ہوا کہ مجھے نیمونیا ہے. فوراً مجھے وہاں پہ ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، دوائیں دی تو میں ٹھیک ہو گیا. اور ہم ڈر جاتے ہیں، سچائی بولنا نہیں چاہتے. کیوں ڈرتے ہو؟ اتنا ڈر ہے تمہیں موت کا؟ جب آئے گی کوئی روک نہیں سکتا اور جب تک وہ نہیں آئے گی تو کوئی میں مار نہیں سکتا. یہ بات یاد ہے. مگر کیونکہ تمہارا ایمان کمزور ہے تم اللہ کو نہیں سمجھتے. تم مسلمان ضرور ہو، نام کے مسلمان ہو، عمل کے مسلمان نہیں ہو. نہ نماز قرآن تو چھوڑ دیجیے، نہ آپ اللہ نے آپ کو برکت دی ہوگی کسی کے ساتھ بانٹو گے. روزے رکھنے ہو تو سوال ہی نہیں. حج کرنے پہنچ جائیں گے کہ نام حج ہی لگ جائے، وہ نہیں ہے. اسلام نہیں ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے، ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا مذہب ہے. اس کو پکڑ لیجیے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے نکالے گا. کوئی دھرم برا نہیں ہے، کوئی بھی دھرم. انسان برا ہے، دھرم برا نہیں ہے. اس دھرم کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، اس کا جواب وہاں دینا ہے. سے جماعت ہے، سب نے محنت کی. میں آپ سے کہوں گا، میں یہ جو ہمارے میاں صاحب ہیں، اگر میں بیان کروں میں نے کہاں کہاں ان کو نہیں بھیجا، جہاں مشکلیں آئیں اللہ ہی جانتا ہے. پہنچے کیوں نہ پہاڑ کے کونے میں پہنچتا، پہنچے. جنگل کاٹے جاتے تھے اور جنگل بچانا ضروری تھا. میں ہیلی کاپٹر میں آ رہا تھا، میرے ساتھ فارسٹ منسٹر تھے کچلو صاحب. ماتا ویشنو دیوی کی پہاڑی دیکھتے ہیں آپ. میں نے نیچے دیکھا کہ پہاڑ جنگل کاٹا جا رہا ہے. یقین کریں گے میں نے ہیلی کاپٹر اتروایا اور نہ کوئی سیکورٹی نہ کوئی پولیس والا ان کے ساتھ. میں نے اترے اور دیکھیے
جب میں وہاں سے ان کو چھوڑ کے ادھر کی طرف آیا، میں نے کہا اللہ، وہاں تو وہ کلہاڑی لے کے اس کو ختم کر دیں گے. واپس بھیجا لوگوں کو ہیلی کاپٹر میں کہ ان کے ساتھ رہو، دیکھو کیا ہے. ہمارے لوگ ظلم کر رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں. میں نہیں کہوں کہ آپ لوگ، ہمارے کشمیری بھی ایسے ہیں، جس کو بھی ملا. اور آج اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم بالکل بیکار تھے، کچھ نہیں کیا، تاکہ وہ اللہ کے پاس جواب وہاں دینا ہے، مگر ہمت کرنی ہے آپ کو، اس کے بغیر نہیں چلے گا. اور جس دن آپ مایوس ہو گئے اس دن آپ ختم ہو گئے. میں 90 سال سے 2 سال کم ہوں، اور اللہ کی قسم لگتا ہے میں ابھی آج بھی 26 سال. کیوں؟ وہ ہے، میں نے اس کا دامن پکڑا، میں نے انسان کا دامن نہیں پکڑا. اس کا دامن پکڑو، ہمارے سب مشکلیں دور ہو جائیں گی، اس ریاست کی مشکلیں دور ہو جائیں گی. گھبرائیے مت. مگر دولت اتنی آئے گی. میرے باپ کہتا تھا، یاد ہے مجھے، کرمنجا میں کہتا تھا میرا باپ کہ آلو کھاؤ، مگر سر مت جھکاؤ. پھر تو آئے وہ وزیر اعظم نے کہا یار کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہاری ترقی کا وہ چاول اور باقی چیز تمہیں کھلا رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو عزت چاہیے تو پہلے اس عزت کے لیے اپنے کھڑے ہو جائیں. عزت ایسے نہیں آئے گی کہ ایک طرف سے آپ پیسہ بھی مانگو، اور جب وہ آئیں گے الیکشن لے گئے، ہاں جی میں تمہیں 10 ووٹ دلوا دیں گا، میرا سارا اتنا قبضہ ہے تے تسی مینو اتنے 1000 دے دو تو سارے ووٹ تمہیں. میں دیکھیں ایسے مہربان ہے ہماری، اللہ ہی رحم کرے. پیسے اور شراب کے لیے قوم کو بیچنے کے تیار بیٹھے. ہوش کریے گا اور منظم ہو جائیے. یہ نہ ہو کہ کل آپ غلطی کریں اور خمیازہ ہمارے بچوں کے بچے بڑھاتے جائیں گے. میں آپ سب لیڈروں کا شکر گزار ہوں، عمر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسی بات چھیڑ دی. ایمان سے میں کہتا ہوں، میں تو بڑے گھبرا گیا، خدا کی قسم نے کہا، میں نے کہا مارے گا یہ سارے لیڈر مارے گا. میں خود مارا گیا، کیونکہ سچ کا، اور سچ بہت مشکل کہنا ہے. جھوٹ میں تو ہم بڑا کچھ آپ کو کہہ سکتے، ارے یار یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر، یہاں سے بھی آئے گا ادھر سے آئے گا. اور اس نے آپ سے صحیح بات کہی. میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے. یہ قوم اس کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ سچائی سے آگے. یہ بھی کہوں گا کمزور مت ہو جائے گا، پابندی نہ ہو جائے گا، مگر ہمیں چنوتی ہے، اس چنوتی کو ہمیں پورا دیکھنا ہے اور اس چنوتی سے ہمیں آگے چلنا ہے. ہماری مائیں بہنیں اور جو ہمارے یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو بھی گزارش کروں گا، ان کو بھی، کیونکہ بہنیں گجر کبھی لاتے نہیں ہیں، یہ خود آتے ہیں، بہنیں نہیں لاتے. آپ سے گزارش کروں گا بہنوں سے کہ آپ کو اسی قوم میں جانا پڑے گا، ان کو اجاگر کرنا پڑے گا. ہم نے بل پاس کی ہے پارلیمنٹ میں کہ عورتوں کو اپنا حق دینا چاہیے، مگر وہ بل جو ہے وہ اللہ جانے 1929 تو کہتے ہیں، مجھے دکھتا ہے یہ جو مرد ہے نا وہ ٹالتا رہے گا اس کو. مرد کبھی نہیں چاہے گا کہ عورت اس کے قریب